اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ چنانچہ اگر وہ توبہ قبول کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیہ 11۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ شرک سے توبہ کریں اور اسلام کے احکامات کی پابندی کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھے فرض کیا گیا، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا، پھر انہوں نے آیت تلاوت کی اور نماز کی زکوٰۃ کے بغیر قبولیت کا انکار کیا، اور کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا سمجھ تھی، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور ابو بکر خلیفہ ہو گئے تو عرب کے کچھ قبائل کافر ہو گئے اور کچھ نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑنا چاہا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی موجودگی میں کیوں کر جنگ کر سکتے ہیں؟ مجھے حکم ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ کی شہادت نہ دے دیں، اور جو شخص اس کی شہادت دے دے تو میری طرف سے ان کی جان اور مال محفوظ ہے، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔ تو اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جواب دیا کہ قسم اللہ کی میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں تفریق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے زکوٰۃ میں 4 مہینے کی بکری کے بچے کو دینے سے انکار کیا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے لڑوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بخدا یہ بات اس کا نتیجہ تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا تھا، اور بعد میں بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حق پر تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، بس جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قابل اعتبار نہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی توبہ کرنے کے بعد جب وہ ایمان کی طرف لوٹ آئیں اور نماز اور زکوٰۃ کو قائم کریں اور مشرک ہوتے ہوئے جو دشمنی تھی اسے بھول جائیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ بے شک مسلمانوں میں سے افضل وہ ہے جو اخوت اسلامی کی رعایت کرے۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لینا جو آیات کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ کوئی شخص ماضی میں خواہ کتنا ہی برا رہا ہو، اسلامی برادری کا رکن کیسے بن سکتا ہے؟ جب توبہ کر لے، جب نماز قائم کر لے، جب زکوٰۃ دے تو مسلمانوں کے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کی ہیں کیونکہ انہی کے ذریعے اسلام اور اس کے احکامات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ان آیات کے ذریعے بندے کو اخلاص نصیب ہوتا ہے، ان آیات کے ذریعے احکامات کی وضاحت ملتی ہے اور حکمتیں اور فیصلے معلوم ہوتے ہیں، اور ان آیات کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی غلام بن جاتا ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، اور اگر اپنے عہد کے بعد وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، بلا شبہ ان لوگوں کے لیے کوئی قسمیں نہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ سورۃ التوبہ آیہ 12۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر وہ اپنے حلف کو توڑ ڈالیں یعنی معاہدے کو توڑ ڈالیں اور تمہارے خلاف تمہارے دشمن کی مدد کریں یا نقصان پہنچائیں، من بعد عہدہم، اپنے معاہدے کے بعد، یعنی اگر وہ معاہدے پر قائم رہیں تو تم بھی قائم رہو، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ،
اور تمہارے دین میں طعن کریں، تمہارے دین میں عیب نکالیں، مذاق اڑائیں، یعنی دین اور قرآن مجید میں کسی قسم کا طعنہ دیں۔ وقاتلوا آئمۃ الکفر، تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو۔ آئمہ کفر سے مراد وہ افراد ہیں جو اپنے قائدانہ مقام کی وجہ سے اسلام کے خلاف اٹھنے والی موومنٹ کی قیادت کر رہے ہوں۔ وقاتلوہم کی بجائے وقاتلوا آئمۃ الکفر فرمایا، اس سے مراد مشرکین قریش مراد ہیں جو پورے عرب کے مشرکوں کے سرغنے بنے ہوئے تھے، نہ ایمان قبول کرتے تھے اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے تھے، اور قبائل عرب نے انہیں اپنا مقتدی بنا رکھا تھا، جو اس انصار میں تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہوں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ یا آئمۃ الکفری سے قریش کے سردار مراد ہیں، جیسے ابو جہل اور سہیل بن عمر اور اکرمہ بن ابی جہل اور ابو سفیان بن حرب وغیرہ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی کو اختیار فرمایا اور فرماتے تھے یہ آیت قریش مکہ کے سرداروں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے عہد بھی کیا، عہد کو توڑا بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے جلا وطن کرنے کا مشورہ بھی دیا جبکہ دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ آئمہ کفر سے مراد ابو سفیان، ابو جہل، امیہ بن خلف، سہیل بن عمر، عتبہ بن ربیعہ ہیں، یعنی قائدین کفر اور ان کے سرداروں سے لڑو جو اللہ رحمان کے دین میں طعن اور تشنیع کرتے ہیں اور شیطان کی دین کی مدد کرتے ہیں۔ ان قائدین کفر کا خاص طور پر ذکر اس لیے ہے کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا تھا اور دیگر لوگ تو محض ان کے پیروکار تھے، اور تاکہ یہ اس بات کی دلیل ہو کہ جو کوئی دین میں طعن و تشنیع کا مرتکب ہوگا اس کو ٹھکرانے پر در پر ہو تو اس کا شمار آئمہ کفر میں ہوگا۔ اس آیت سے رحمت للعالمین کو گالیاں دینے والے کے قتل پر استدلال کیا گیا اور اس کے قتل پر بھی جو اسلام کی برائی اور توہین کرے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا آئِمَةَ الْكُفْرِ، اور اگر اپنے عہد کے بعد وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو۔ کفر کے قائدین سے جنگ کرنے کا حکم کس صورت میں ہے؟ کفر کے قائدین سے ان صورت حال میں جنگ کرنے کا حکم ہے جب وہ اپنی معاہدات کو توڑ ڈالیں، جب وہ تمہارے دین میں عیب لگائیں، ان دو صورتوں کی موجودگی میں ان سے جنگ کرو، ممکن ہے وہ باز آ جائیں۔ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، بلا شبہ ان لوگوں کے لیے کوئی قسمیں نہیں ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ انہم لا ایمان لہم، بلا شبہ ان لوگوں کے لیے کوئی قسمیں نہیں، یعنی ان کا کوئی معاہدہ نہیں جس کی وہ پابندی کریں، وہ ہمیشہ معاہدہ شکنی کرتے ہیں، اس لیے ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں، ہو سکتا ہے وہ دین میں عیب نکالنے سے رک جائیں یا کفر سے رک جائیں اور اسلام قبول کر لیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول اللہ کو نکالنے کا ارادہ کیا اور پہلی بار انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ سورۃ التوبہ آیہ 13۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف جہاد کے لیے ترغیب دلائی کہ اے مومنو، تم ان کے خلاف جہاد نہیں کرو گے جنہوں نے تمہارے اور اپنے درمیان طے پانے والے معاہدے توڑے، تمہارے دین میں طعن کیے اور تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کی مدد کی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا اور انہیں نکالا۔ انہوں نے پہلی بار جنگ کا آغاز کیا یعنی بدر کے دن۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا، حالانکہ ان کا احترام ان پر فرض تھا۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پہلی بار انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی، انہوں نے پہلی بار جنگ کا آغاز کیا اور تمہارے دشمنوں کی مدد کی۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنو خزاعہ کے خلاف جنگ کی۔ مشرکین کے خلاف مسلمانوں کی جنگ اور جہاد شروع نہ کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب سوالی انداز میں دیا، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اتخشونہم،
کیا تم ان سے ڈرتے ہو، یعنی کیا تم ان سے جنگ کرنے سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو، یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اور جہاد کو ترک نہ کرو۔ مومن اللہ تعالیٰ اپنے رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ سورۃ الاحزاب آیت 39۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دو آنکھیں ان کو کبھی دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی، اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات کاٹی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم ہی کسی مجلس سے بغیر اس دعا جو اپنے صحابہ کے لیے کرتے تھے اٹھتے تھے، یعنی کہ اس مجلس کو ختم ہونے سے پہلے یہ دعا ضرور کیا کرتے تھے، اللہ تو ہم کو اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ایسی اطاعت کی توفیق عنایت فرما جو ہم کو تیری جنت میں پہنچا دے، اور ایسا یقین جس سے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے، اور جب تک تو ہم کو زندہ رکھے تو ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہم کو فائدہ پہنچا، اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا دے، اور ہمارا انتقام ہم پر ظلم کرنے والوں پر مقرر فرما، اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اور ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈالنا، اور دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر مندی کی چیز نہ بنانا، اور نہ اسے ہمارا منتہائی علم بنانا، اور نہ ایسے شخص کو ہم پر مسلط کرنا جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے۔ نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، اور جب وہ لڑنے کا حکم دے رہا ہے تو تمہیں ضرور لڑنا چاہیے۔ اس سے پیشتر مسلمانوں کو جہاد کی متعدد بار ترغیب دی جا چکی تھی، اور مسلمان کئی معرکے اور جنگیں بھی کر چکے تھے۔ اب اعلان برات کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے پیچھے مظالم یاد دلا کر کافروں سے جنگ کرنے کی جو پرزور ترغیب دی ہے، تو اس کی چند وجوہات تھیں۔ مثلا برات کے وقت بھی مشرکین کی تعداد جزیرہ عرب میں مسلمانوں سے زیادہ تھی، اس لیے ان کو خیال آ سکتا تھا کہ ایسی ذلت گوارا کرنے سے کی بجائے ہے سب مل کر اسلام ہی کا نشان مٹا دیں، اور عرب جیسی جنگجو اور دلیر قوم سے ایسا خطرہ کچھ بعید العقل بھی نہ تھا، کیونکہ ایک تو ان کے تمام معاہدات کالعدم قرار دیے جا رہے تھے، اور دوسری جلاوطنی کی دھمکی یا جنگ پر تیار ہونے کا چیلنج دے دیا گیا تھا، تیسرا کعبہ کی تولیت کو ختم کر دیا گیا تھا، چوتھا کعبہ میں ان کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا تھا، اور مکہ ہی وہ تجارتی مرکز تھا جس پر بالخصوص مقامی مشرکین اور آس پاس کے رہنے والے مشرک قبائل کا معیشت کا بھی انحصار تھا، فائنینشیل بھی انحصار تھا۔ پانچواں یہ کہ جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے تھے، ان کے اکثر اقربا ابھی بھی مشرک تھے، اور ان سے تعلقات برقرار رکھنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، لہذا ان وجوہات کی بنا پر عین ممکن تھا کہ تمام مشرک متحد ہو کر مسلمانوں سے ایک عظیم جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، یا کم از کم عرب بھر میں وسیع پیمانے پر مسلمانوں سے خانہ جنگی شروع ہو جاتی، لہذا ضروری تھا کہ ایسے موقع پر مسلمانوں کو پرزور تلقین کی جاتی، اور ان کے ذہن سے ان کے خطرات کو دور کیا جاتا جو اس پالیسی پر عمل درآمد کرنے کی صورت میں انہیں نظر آ رہے تھے، انہیں ہدایت کی جاتی کہ انہیں اللہ کی مرضی پوری کرنے میں کسی بات سے بھی خائف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کو کیا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر حکمت اور دانائی کی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے اندر شعور بیدار کرتا ہے، جس سے حقائق کو ان کے اصل روپ میں دیکھنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا منصوبہ سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سمجھ کر پوری طرح سے خود کو اس کے راستے پر لگا دیتا ہے، جس کی آخری منزل کامیابی ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا اور انہیں رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا۔ سورۃ التوبہ آیا 14۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت بنو خزاعہ کے قبیلے کے بارے میں اتری جس وقت بنو بکر کو مکہ مکرمہ میں قتل کر رہے تھے۔
اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ آیت بنو خزاع کے بارے میں نازل ہوئی۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم، تم ان سے لڑو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا اور انہیں رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ان فوائد کا ذکر فرمایا جو جہاد کے نتیجے میں نصیب ہوتے ہیں۔ اس طرح رب العزت نے جہاد کی ترغیب دلائی۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں زخموں سے تکلیف دے گا اور موت کی تکلیف دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر تعجب کیا تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دوبارہ شمار فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ایسا کیا، پھر فرمایا ایک اور بات بھی ہے، اس کی وجہ سے بندے کے جنت میں 100 درجات بلند ہوتے ہیں، اور ہر دونوں درجات کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد، اللہ کا راستہ، اور یخزیہم، اور انہیں رسوا کرے گا، یعنی قید اور غلبے کے ذریعے انہیں رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جب تمہاری مدد کرے گا تو ان کافروں کے خلاف کرے گا جس کی وجہ سے ان کی رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کافروں کو ذلیل کرے گا اور تمہارے دل ٹھنڈے ہوں گے۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت بھی ہے اور وعدہ بھی کہ وہ تمہیں کافروں پر کامیابی نصیب فرمائے گا اور غلبہ عطا کرے گا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا، کیونکہ کفار کے خلاف ان کے دل غیظ و غضب سے لبریز ہیں۔ ان کے خلاف قتال کرنے اور ان کو قتل کرنے سے اہل ایمان کو ان کے دلوں میں موجود غیظ و غضب اور غم و ہموم سے شفا ملتی ہے، کیونکہ وہ ان دشمنوں کو دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نور بجھانے میں کوشاں ہیں، چنانچہ انہیں قتل اور رسوا کر کے مومنوں کے دلوں میں موجود غیظ و غضب زائل ہوتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے اور ان کے احوال کو سمجھتا ہے، حتیٰ کہ اس نے اہل ایمان کے دلوں کو شفا دینا اور ان کے غیظ و غضب کو زائل کرنا مقاصد شریعہ میں شمار کیا۔ جہاد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی خاص نہیں، تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ مسلمانوں کے دلوں کو شفا، ٹھنڈک اور تسکین کیسے نصیب ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے دلوں کو شفا، ٹھنڈک اور تسکین اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی صورت میں اور دشمن کے ذلیل ہو جانے کی صورت میں نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے تو دلوں کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ توبہ آیہ 15۔ کافروں کے بارے میں جو غیظ و غضب مسلمانوں کے دلوں میں ہوتا ہے، اس کے ٹھنڈا ہونے کی صورت جنگ ہے، کیونکہ دشمن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے احکامات اور ان کے دیے ہوئے دین کے خلاف کوششیں کرتا ہے۔ ان کے قتل، قید اور رسوائی سے مومنوں کا غضب دور ہوتا ہے، انہیں تسکین نصیب ہوتی ہے۔ کافروں کے ساتھ جنگ سے دل ہلکے ہو جائیں گے، انہوں نے گھروں سے نکالا، اب اپنے انجام کو پہنچے۔ کافروں کے دل اسلام کی طرف کیسے مائل ہو سکتے ہیں؟ مسلمانوں کے فتح کے نتیجے میں کافروں کے دل اسلام کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ کافروں کی بصیرت ان کی توجہ اسلام کے مستقبل کی طرف مبذول کروا سکتی ہے کہ مستقبل اسلام کا ہے۔ کافروں کو مسلمانوں کی فتح سے یہ شعور نصیب ہو سکتا ہے کہ اوپر کوئی طاقت ہے جو مسلمانوں کو قوت دے رہی ہے۔ مسلمانوں کو جنگ میں دوہرا اجر کیسے مل سکتا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ سے مسلمانوں کو اجر ملتا ہے، کافروں کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو اجر ملتا ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں میں سے جسے چاہتا ہے اسلام قبول کرنے اور توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اسلام کو پسندیدہ اور کفر، فسق اور نافرمانی کو ناقابل نفرت بنا دیتا ہے، نافرمانی کو قابل نفرت بنا دیتا ہے۔ قریش کے سرداروں اور عام لوگوں میں کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی اور مسلمان ہوئے، جیسے اکرمہ بن ابی جہل، ابو سفیان اور سہیل بن عمر۔ یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ مکہ تو سن 8 ہجری میں فتح ہو چکا تھا اور سورہ برات سن 9 ہجری میں نازل ہوئی، پھر ان آیت کو کون سی جہاد کی ترغیب دی گئی؟ اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ سورۃ برات کی ابتدائی آیات فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی اور یہ آیات اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت کی خوشخبری دے دی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علیم اور حکیم ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا مطلب ہے کہ وہ سارے معاملات کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کے سارے اقدامات گہری حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یعنی وہ تمام اشیاء کو ان کے مقام پر رکھتا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون ایمان لانے کی صلاحیت رکھتا ہے، چنانچہ وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ کون اس صلاحیت سے محروم ہے، وہ اس کو اس کی گمراہی اور سرکشی میں غلطاں چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے اور ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں اور ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔